اور تاج پہن کر شاہی تختوں کو زینت دینے والے بھی اس دن قیام پذیر ہوں گے۔ اس دن کوئی محمود نہیں ہوگا، اس دن کوئی ایاز نہیں ہوگا، اس دن کوئی آقا نہیں ہوگا، اس دن کوئی غلام نہیں ہوگا، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی رعایا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف سب لوگ خالص بندے ہوں گے، بندے۔ کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ وہاں کام نہیں کرے گا، کسی کا کوئی خاندان وہاں کام نہیں کرے گا، کسی کا کوئی قبیلہ وہاں کام نہیں کرے گا، وہاں کسی کا خطہ کام نہیں کرے گا، وہاں چہروں کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اگر ابھی وقت میں گنجائش رہی تو آپ یہ سنیں گے کہ جن چہروں پر ہم آج غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ چہرے بھی ہم لے کر نہ اٹھ سکیں گے، یعنی ہم سے ہمارے چہرے بھی چھین لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نسب منقطع ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے اللہ اکبر جو لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے وہ سب بھی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، نہ ٹوکریاں ہوگی نہ سندیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں صرف ایک ہی سند کا اعتبار ہوگا، وہ ہے رسول اللہ کی وفا کی سند۔ اگر یہ سند انسان ساتھ لے جائے گا تو ہی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ اس کی کامیابی کے کوئی چانس نہیں ہوں گے۔ کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو، اگر وفائے مصطفیٰ کی سند نہیں ہے تو کسی قبیلے میں بھی پیدا ہونا اس کو کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس اسی لیے آخرت کی فکر سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یوم غد کے لیے تم کیا روانہ کر رہے ہو، یعنی کہ آخرت کے دن کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ غد کے لیے، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، تم نے کیا روانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت کا تیور تو دیکھیں، آغاز بھی تقوی اللہ پر ہے، انجام بھی، اینڈ بھی تقوی اللہ پر ہے۔ دو مقامات پر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا بھیج رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلاف آخرت کو جانتے تھے، اسلاف آخرت کی ہولناکیوں کو جانتے تھے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اگر کسی کو یہ اعلان کر کے کہہ دیا جائے کہ تو جنت میں جائے گا، پھر بھی وہ قیامت کے دن پریشان رہے گا یہ سوچ کر کہ جنت میں جانا تو ہے مگر قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کیسے کروں۔ اس لیے کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہے، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سرسری طور پر جو آپ پہلے سن چکے اس کو میں دہرانے کی بجائے صرف اشارے دے کر، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ دل کے کانوں سے سن لیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس زمین پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، جس زمین پر قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ پوری زمین آگ کی ہوگی۔ پہلے تو آگ کی زمین پر کھڑے کیے جائیں گے، اسی پر تصور کر لیں، اسی پر غور کر لیں۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ زمین آگ اگل رہی ہے، آگ کی زمین ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا تصور تو کرنے والے کریں۔ اگر اپنے گھر کے توے پر، توا سمجھتے ہیں، اپنے گھر کے توے پر توا گرم ہونے کے بعد ایک انگلی رکھ کر کے دیکھو، ہم اس توے پر جو اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی آگ، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی آگ پر جو توا رکھا جاتا ہے اس پر انگلی رکھ کر کے دیکھیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، توے پر انگلی رکھ کر کیا برداشت کر سکیں گے جو گرم چائے برداشت نہ کر سکے؟ اللہ اکبر۔ جو گرم لقمہ برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، وہ گرم توے پر انگلی رکھنا کیا برداشت کرے گا؟ اسی پر بس نہیں مگر صادق و مصدوق نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، زمین اللہ اکبر آگ کر دی جائے گی، زمین آگ کی ہوگی۔ اسی پر بس نہیں، یہی ہوتا تو بھی ہمیں گریہ کرنا تھا، یہی ہوتا تو بھی ہمیں رونا تھا، یہی ہوتا تو بھی ہمیں آنسو بہانا
تھا، لیکن اسی پر بس نہیں، مزید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورج انسان کے سر پر اس طرح آ جائے گا کہ سورج اور انسان کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایک ہاتھ کے برابر، ایک حدیث میں آیا ہے سوا نیزے کے برابر، ایک حدیث میں آیا ہے تیر کے برابر، ایک حدیث میں تو یہاں تک آ گیا قاب قوسین کے برابر، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہوگا سورج اور انسان کے سر کے درمیان۔ کھوپڑیاں ابلتی ہوں گی، بھیجے ابلتے ہوں گے، اس طریقے سے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طریقے سے انسان کے سر میں بھیجا کھولتا ہوگا، کھولتا ہوا بھیجا ناک سے نکل رہا ہوگا، کھولتا ہوا بھیجا کان سے نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہاں بیٹھے ہوئے نمازی لوگ یہ نہ سوچے کہ میں نمازی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں روزے دار ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں متقی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں پرہیزگار ہوں۔ یہاں ابھی نمازی غیر نمازی متقی غیر متقی کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آئیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کعب احبار کا قول نقل کرتے ہیں کہ کعب احبار نے امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین اگر کوئی انسان 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر قیامت کے دن پہنچے گا تو اس کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی۔ ابھی 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ہم تو 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ اتنے گھمنڈ میں ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں بھائی۔ میں کوئی مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن محشر اس کو کہتے ہیں، قیامت اس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو رو رہے تھے جنت کی بشارت ملنے پر بھی وہ یوں ہی نہیں رو رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ جنت آسان نہیں ہے۔ آج تو ہم نے جنت کو بہت آسان تصور کیا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے، آیات قرآنی کی دنیا الگ ہے، تخیلات اور تصورات کی دنیا الگ ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کریں، پھر سنیں کعب احبار جیسا تابعی فاروق اعظم جیسی ہستی سے کہتا ہے اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی اعمال لے کر پہنچے تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی نجات ہوگی۔ حالانکہ ایک غیر نبی ایک نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبالغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا یہ سوچئے وہ جوان جو زنا کے اڈوں پر راتیں گزار کر جنت کا خواب دیکھتے ہیں، شیطان نے ان کی فکر کو کیسے اغوا کیا۔ وہ لوگ جو سود کے دھندے کر کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو چہرے منڈا کر کے داڑیاں منڈا کر رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے چہرے سے نکال کر معاذ اللہ ان بالوں کو جو سنت رسول کہلاتے ہیں گٹروں میں پھکواتے ہیں، وہ کیسے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، ان کی ہمت کیسی ہے۔ میں آپ کو مایوس بھی کرنے نہیں آیا، میرا مسلک یہی ہے، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب میرا مسلک یہ ہے اگر اصحاب کہف کا کتا بھی اللہ والوں سے وفا کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت بالکل مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے محشر محشر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! میری قوم حقیقت سننا ہی نہیں چاہتی، وہ تو بہت آسانی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے۔ فاروق اعظم جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، رسول اللہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دے دیں تو اس کا مطلب ہمارے عقیدے میں وہ ایسا جنتی ہو جاتا ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زبان نے کہا جنت ہے اسی زبان نے کہہ دیا کہ عمر جنتی ہے، تو دونوں برابر ہو گئی۔ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ان کا جنتی ہونا، اور یوں بھی صحابہ کو تو جنت سے بڑی بشارت ملی ہے۔ یہ بات ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ جنتی ہے، جنت سے بڑی چیز صحابہ کو ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے جسے رضا الہی کہتے ہیں۔ جنت پیچھے ہے،
رضا الہی آگے ہے، اللہ کی رضا سے بڑا کوئی اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اجر اگر کسی کو ملا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ رضا اگر کسی کو ملی ہے تو وہ پہلے نمبر پر اصحاب رسول کی ذات ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جنت سے بڑی چیز ہے۔ جنت تو سب کو مل سکتی ہے، اللہ جسے چاہے، لیکن یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ مخصوص لوگوں کو ملا ہے، اور یہ انہی کا حصہ ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہیں اللہ کی رضا والوں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، اس حدیث کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اور بھی جگہ ہے، لیکن میں دو جگہ کا آپ کے سامنے حوالہ دے کر اب اس کا اتر مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے، کعب، ذرا کچھ باتیں مجھے ایسی سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا جو ڈر اور خوف ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ فاروق اعظم، حالانکہ حضرت فاروق اعظم کا خوف کتنا تھا، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ ایک آیت سنی، ان عذاب ربک لواقع من دافع، اللہ کا عذاب، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی ہے، فاروق اعظم چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کئی دن تک فاروق اعظم بیمار تھے۔ لوگ کورونا سے تو بیمار ہوئے ہیں، لوگ شوگر سے تو بیمار ہوئے ہیں، لوگ بلڈ پریشر سے تو بیمار ہوئے ہیں، لیکن یہ بیماروں کو دیکھیں جو اللہ کی عذاب کی آیتوں کو سن کر بیمار ہو گئے۔ وہ بھی کون؟ جن کو نامزد کر کے جنت کی بشارت دی گئی، جن کا پیر ایسا پیر تھا کہ ایسا پیر نہ ان سے پہلے آیا نہ ان کے بعد کبھی آ سکتا۔ ان کا مرشد وہ مرشد تھا کہ ویسا مرشد زمانے نے کبھی دیکھا نہیں۔ ارے ان کے مرشد کی شان تو یہ ہے کہ وہ مرشد جس طرف رخ کرتا ہے ہدایت کا قلمدان اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ کیسا وہ مرشد ہے جسے دنیا مرشد مرشدان، رہبر رہبران، ایمان کا ایمان، ایمان کی جان، جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ اور حضور نے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ وہ فاروق اعظم جو اللہ کی آیتوں کو سن کر بے ہوش ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ آخر یقین والوں کا یقین بھی کیا تھا۔ یہاں تو آیتیں سن کر بھی مسکراتے ہیں، لوگ زیر لب مسکراتے ہیں، یہ مولوی صاحب تو ڈرا رہے، ان کا کام ہی ڈرانا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قوم کو اتنا نہ ڈرایا کرو، کیا اللہ کریم نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا پہلا کام تھا ڈرانا، وہ نذیر بن کر آئے تھے۔ جو رسول اللہ سے خوف و خشیت کی تعلیم حاصل کر چکا، وہ حضرت کعب سے کہتے، کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف مزید پیدا ہو۔ حالانکہ ڈر اتنا ہے کہ آنسو رکتے نہیں اللہ کے خوف سے، آنسوؤں کے نشان ہے چہرے پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے خوف کا عالم یہ، پھر بھی کہتے ہیں اور خوف چاہیے، اس لیے کہ خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا اس کو اللہ کی اتنی معرفت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ انسان بڑا عالم
بڑے مدرسے کی سند حاصل کر کے نہیں بنتا، انسان بڑا عالم زیادہ خوف خدا ہونے کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ علم جتنی بلندی پائے گا اتنا دل کے اندر خدا کا خوف جاگزی ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور کعب احبار سے کہتے کعب ذرا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے، مجھے کچھ سنائیے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اس فرمان پر حضرت کعب نے کہا امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا جسے میدان محشر کہتے ہیں، تو محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو کہ ذرا جہنم کو لے کر کے آؤ۔ محشر میں جہنم آئے گی۔ اب جہنم کے آنے کا منظر کعب احبار بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب لوگوں کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، 100 سال کا، فاروق اعظم کو کعب احبار کہتے ہیں کہ جب 100 سال کا فاصلہ ہوگا جہنم کے اور لوگوں کے درمیان، تو اس وقت لوگ جہنم کی چنگاڑ کی آواز سنیں گے۔ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا جانا ہے تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، کم سے کم میدان محشر کی مصیبت سے تو چھٹکارا ملے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہ جہنم کے عذاب کو جانتے ہوں گے، لیکن میدان محشر کی تکلیف کو دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس سے چھٹکارا مل جائے۔ پیاس کی وجہ سے زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، پسینے کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے سے ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ جو جس کا پسینہ اسی کے ساتھ رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ بتائیں کہ ایک انسان کتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ کھڑا رہے گا۔ 1000 سال تک اسے کھڑا رہنا، اللہ کی بات سوچئے، یہ محشر ہے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث پاک سنیں، میں نے کہا تھا نا کہ جن چہروں پر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فرمایا کیا یہی چہرے لے کے اٹھو گے؟ تو اس پر بھی روایت آئی ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ لوگ قیامت میں الگ الگ شکلوں میں اٹھیں گے۔ اب ذرا اپنے باروں میں سوچو کہ ہم کون سی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ 10 گروہ میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ پہلا گروپ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں اٹھیں گے، وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، ان کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر چگل خوری کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے۔ آج کل لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ چگلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی بات۔ آج 90% اختلاف اس امت میں چگلی کی وجہ سے ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، خطیب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے رشوت لیتے ہوں گے، رشوت خور جو رشوت لیتے ہوں گے، وہ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے اور ان کے سر اوپر ہوں گے، اور ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر کے لایا جائے گا میدان محشر میں، یعنی پیر اوپر اور سر نیچے، اس ذلت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا۔ وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود بیاج کھاتے تھے۔ آج دیکھیں آپ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں، سب مل کے درود شریف پڑھنے۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی آمد کے بعد میں کوئی خطاب یا گفتگو نہیں کرتا، 2 جملے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ خطیب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پیر اوپر سر نیچے اور جانوروں کی طرح ہانک کر کے ان کو ذلیل کر کے میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا، وہ طبقہ ہوگا جو سود خوروں کا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اندھے ہوں گے اور حیران ہوں گے، نابینا ہوں گے اور حیران ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اندھے اور حیران اٹھائے جائیں گے؟ تو قوم نے جن کو اپنے مقدموں کا فیصل بنایا تھا، حکم بنایا تھا کہ آپ ہمارے فیصلے کریں، لیکن انہوں نے فیصلے حق کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ انہوں نے منہ دیکھ کر کے فیصلے کیے ہوں گے۔ ایسے فیصل، ایسے حاکم، ایسے فیصلہ کرنے والے اندھے اور حیران اور پریشان اٹھائے جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں 5واں طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو گونگے اور بہرے ہوں گے، نہ وہ ان کو کچھ سجائی دے گا نہ ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ وہ گونگے بھی ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، بہرے بھی ہوں گے، وہ کچھ سجائی ان کو نہیں دیتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے تقوی پر تکبر کرتے تھے۔ کوئی نسب پہ تکبر کرتا تھا، کوئی عمل پہ تکبر کرتا تھا، کوئی علم پہ تکبر کرتا تھا، کوئی دولت پہ تکبر کرتا تھا، کوئی حسن پہ تکبر کرتا تھا۔ اہل تکبر کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کو گونگا اور بہرا اٹھائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں 6 لوگ وہ ہوں گے جن کی زبانیں ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، منہ سے پیپ نکل رہا ہوگا اور محشر والے بھی ان سے نفرت کریں گے۔ یہ 6واں طبقہ وہ ہوگا، وہ بے عمل واعظین، وہ بے عمل خطبہ جو لوگوں کے درمیان عمل کی بڑی بڑی باتیں تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ہائے وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ حال کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں اس پہ کوئی تفسیرہ کیے بغیر جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 7ویں بات فرمایا کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے وہ لوگ اٹھیں گے جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن وہ ہاتھوں سے بھی زبانوں سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر 8ویں لوگ وہ ہوں گے، اللہ اکبر، جن کو آگ کی سولیوں پہ چڑھایا جائے گا اور آگ کی سولیوں پہ ان کو لٹکایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو حکومتوں کو مخبری کر کے ناحق بے گناہ لوگوں کو حکومتوں کے پاس قید کرواتے تھے، ان کو سزا دلواتے تھے، مخبریاں کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ آگ کی سولیاں ان کو دی جائے گی۔ اور اس کے بعد 90 وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ اکبر، بدبودار مردار کی بدبو ان کے جسم سے آتی ہوگی، ان کے جسم سے مردار کی بدبو آتی ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے، شہوت کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ناجائز کاموں کے پیچھے، بدکاریوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اور 10ویں وہ لوگ ہوں گے جن کو گندے تیل کی چادر پہنائی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جو لوگ فخر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح سے 10 گروہ کا ذکر خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب بتائیں، ہم خوبصورت چہروں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چہرے پہ داغ اور دھبا آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ جلسے میں کیسے جائیں گے، ولیمے میں کیسے جائیں گے، لوگوں کی محفل میں کیسے جائیں گے؟ بتائیے، سور، بندر اور اس طرح کی شکلیں لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ قرآن اسی لیے ہمیں پیغام دے رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خدا کے لیے آخرت کی تیاری کر لو۔ بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی جس دن انسان کی روح نکلتی ہے گویا کہ اس کی قیامت اسی دن آ گئی، اس اعتبار سے کہ اب وہ مرنے کے بعد قیامت کی کیا تیاری کر سکتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ کتنی سانسیں بچی ہے، اپنی راتوں کا مس یوز کرنے کی بجائے، غلط استعمال کرنے کی بجائے، دولت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، منصب کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، وقت
کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، عمر کا غلط استعمال کرنے کی بجائے آئیے توبہ کیجئے، اس لیے کہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ بہار کا موسم آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، نیکیوں کا موسم۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی سے ماہ رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رجب تو گزر گیا اور اللہ اکبر ماہ شعبان کا پاؤ حصہ بھی گزر گیا، کچھ باقی ہے۔ آئیے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس طرح تہیہ کریں آج سے پہلے جو ہوا وہ توبہ کرتے ہیں۔ ختم بخاری کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، نئی زندگی کا آغاز کریں، نیکیوں والی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔